نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے سلسلے میں آخری سیشن ہے، اور اس سیشن میں ہم نے چند بہت ہی سینسٹیو موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے اس سے پہلے سیشنز ہوئے تھے وہ آج کے سیشن کی ہی ایک تمہید ہے، کیونکہ پچھلے سیشنز میں ہم نے جو قرآن کے سمجھنے کے اصول دیکھے وہ بہت سادہ اور بہت ہی فطری ہیں۔ قرآن کی زبان دیکھو، اس کا سیاق و سباق دیکھو، اس کی تقریر کا انداز دیکھو، پھر سنت زندہ ہمارے سامنے موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ساری باتیں جب اتنی واضح ہیں تو ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ پھر امت میں اتنے اختلافات کیوں ہوئے، امت میں اتنے فرقے کیوں ہوئے، ان فرقوں کا اثر قرآن کی تفسیر پہ کیوں پڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر فرقے کے پاس اس کی اپنی ایک قرآن کی تفسیر ہے، تو کیا ان کے سامنے یہ اصول نہیں تھے؟ اور اگر یہ اصول ان کے پاس تھے تو پھر وہ کیا وجوہات ہوئیں جن کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیروں کے اندر اپنے اعتقادات ڈال دیے۔ یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت طویل بھی ہے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر اصل میں مسلمانوں کا عروج و زوال پورا ڈسکس ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کا رائز اینڈ فال، کیوں مسلمان ایک سپر پاور ہونے کے بعد جو ہے پھر اتنے زوال کا شکار ہوئے ہیں کہ آج دنیا میں G8 ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، کہیں پر بھی مسلمانوں کی کوئی ایسی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اور جیسا کہ سائنس کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سے کوئی ایک ایجاد، کوئی ایک پیٹنٹ، کوئی ایسی چیز جس کو کہ مسلمان ممالک یہ کہہ سکیں کہ وہ اس میں سیلف سفیشینٹ ہے، کوئی ایسی ایجاد ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ کم از کم 500 سال سے تو یہ سلسلہ لوگ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی جو حکومت ہے، دنیا کے اندر جو علم کی آپ سمجھے میراث ہے، وہ اس وقت ویسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اتنی پاورفل امپائر اسٹیبلش کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مسلمان اس وقت اس درجے پستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے نہ تو کوئی علم ہے، وہ ہر چیز کے لیے کیوں ویسٹ کے محتاج ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ اس کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ بات ہم نے بالکل ابتدا سے ڈسکس کرنی شروع کی تھی، ہر سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ریلیجن آف پروفٹس کی آخری کتاب ہے، یعنی کہ یہ جو ریلیجن ہے جس کے اوپر ہم ہیں، اس کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ دین وہی ہے جو پھر نوح علیہ السلام کو ملا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور اس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے۔ تو جب اس کی تکمیل ہو گئی تو ایک فطری تقاضا یہ بنتا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو، جس کے پاس کہ اب قرآن ہے، جس کے پاس کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے اس حق کا گواہ بنا دے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ کیا۔ وہ آیت یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ہر اس سے جو کہ ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا، کہ وہ زمین پہ تم کو خلافت، زمین پہ تم کو بادشاہت دے گا جیسا کہ اس نے بادشاہت دی تم سے پہلے لوگوں کو۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر سب سے جو بہترین چیز ہم پڑھ سکتے ہیں وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک خطبہ ہے جو کہ انہوں نے نہج البلاغہ میں دیا۔ نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے۔ یہ خطبہ انہوں نے اس وقت دیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھوں، تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود میدان جنگ میں جائیں گے، تو انہوں نے اس کی تائید نہیں کی حضرت علی نے،
اور انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ وہ مدینے میں ہی رکیں، کیونکہ اگر وہ مدینے سے چلے گئے تو مدینے کے اندر جو فتنے ہیں اس کو کون فروغ کرے گا. تو وہ الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں، کافی بڑا خطبہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کے شروع کے 3 یا 4 جملے بول دیتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کام کا فروع یا ضعف کثرت و قلت پر موقوف نہیں، یہ تو اللہ کا دین ہے جس کو اس نے فروغ دیا، اور اللہ کا لشکر ہے جس کی اس نے تائید اور نصرت فرمائی، یہاں تک کہ یہ ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ گیا. ہم سے تو خود اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا اور اس لشکر کی ضرور مدد کرے گا. اسلام میں قیم کا مقام وہی ہے جو موتیوں کے ہار میں رشتے کا مقام ہے. رشتہ ٹوٹتے ہی موتی بکھر جاتے ہیں اور نظام درم برم ہو جاتا ہے. گویا کہ حضرت علی خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خلافت اس وقت قائم ہوئی ہے یہ ایک معجزے کے طور پہ قائم ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عرب جو ہیں یہ اٹھے ہیں اور 20 سال کے عرصے کے اندر تقریباً پوری دنیا کے اوپر یہ چھا چکے ہیں. تو یہ جو ریپڈ ایکسپینشن ہے یہ اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی تکمیل ہوئی اور اس کے بعد جو مسلمانوں نے گواہ بننا ہے پوری دنیا کے اوپر، یہ اس کا اظہار تھا. لیکن اتنی تیزی سے جو سلطنت ایکسپینڈ ہوئی ہے یہ اپنے ساتھ کئی چیلنجز لے کر آئی. سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ جا کے مل رہے ہیں یا ان کا جو واسطہ ہے وہ ایران اور روم جیسی امپائرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کا اپنا رچ کلچر ہے، جن کے پاس اپنے علم کی میراث ہے، اور وہ ہزاروں سال سے اپنے اس کلچر کو اور اپنے اس علم کو لے کے چل رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس قال اللہ قال رسول کے علاوہ ابھی کوئی چیز نہیں ہے. یا مسلمانوں کا کوئی اگر شوق ہے تو وہ احادیث کی جانچ پھڑک یا پھر اس کے بعد فقہ. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا واسطہ زرتشتی ایرانیوں سے پڑا، جن کے پاس زوراسٹیرینزم جو شکل میں موجود تھا، جس کے اندر بدھزم اور جس کے اندر یونانی فلسفہ مکس ہو چکا تھا، اس سے ان کا واسطہ پڑا. اور پھر جو عیسائی راہب ہیں جن کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس شکل میں تھا کہ اب وہ ایک ایسا مشکل اور کمپلیکس مذہب بن چکا تھا جس کے اندر 3 خدا بھی مانے جاتے تھے اور 1 خدا بھی مانا جاتا تھا. لیکن اس چیز کو ماننے کے لیے کوئی دلیل اگر ہو سکتی تھی تو وہ علم کلام سے ہو سکتی تھی. اور یہ علم کلام کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے یہ واضح کر چکا ہوں کہ علم کلام دراصل وہ علم ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کیا یونانی فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ان کے ہاں جس علم کو اپسٹمولوجی کہتے ہیں یا تھیوری آف نالج کہتے ہیں، جس کے اندر لاجک اور ریزن پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد کہ کسی ایک معاملے کے اوپر آرگیومنٹس کر کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ معاملہ یا وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے یہ جو عیسائی راہب تھے یا زرتشتی مذاہب والے تھے یہ اس سے لیس تھے پوری طرح سے. مسلمانوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کو اپنے دین کو عقلی طور پہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو پھر مسلمانوں نے اس علم کے اندر مہارت حاصل کی صرف اس لیے کہ وہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں، اس طرح کے مناظروں میں ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو علم ہے اس علم کا نام علم کلام رکھا گیا، اور وہ جو لاجک تھی جس سے کہ اب عیسائیوں کو یا زرتشتیوں کو مناظروں میں کاؤنٹر کیا جاتا تھا اس کو منطق کہا جاتا ہے، اور وہ آج تک ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہاں تک تو میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی تھوڑا بہت بتا چکا ہوں، لیکن آج کیونکہ ہم نے ایک ایسا سفر کرنا ہے جس میں کہ بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوں گے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ کو ہسٹوریکلی اس کے اوپر لے کے چلوں گا. جب میں ہسٹوریکلی لے کے چلوں گا تو ہم بہت ہی براڈلی کچھ ادوار مسلمانوں کی تاریخ کے دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے پھر اس میں کن وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقے ہوتے چلے گئے، اور پھر ان فرقوں کا اثر کیسے قرآن کی تفسیر پہ ہوتا چلا گیا. کیونکہ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر ایسا کیا ہوا. موضوع تھوڑا سا سینسٹیو ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بہت سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس موضوع کے اوپر بہت ایموشنل ہیں. لیکن یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہی اصل میں وہ مرض ہے جو مسلمانوں کو لگ گیا، جس کی وجہ سے مسلمان فرقے ہو گئے. تو اگر آج اس موضوع کو ہم نے دیکھنا ہے، خاص طور پہ انالائز کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ہمیں اس پرابلم سے اوپر اٹھنا پڑے گا.
ہم کو ہر قسم کا عقیدہ، ہر قسم کا فرقہ اپنے پاس سے ہٹا دینا پڑے گا، اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک ریسرچر کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہسٹری میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دین جو ہے یہ اس وقت اس کی دھجیاں بکھر گئیں اور یہ فرقے فرقے ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے متعلق تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اس کی انڈورسمنٹ، اس کی تصدیق موجود تھی، جس کی وجہ سے مسلمان تقریباً 20-25 سال کے اندر پوری دنیا کے اوپر چھا گئے۔ لیکن دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے اندر 3 بڑی سول وارز دیکھیں، 3 بڑی سول وارز دیکھیں، جس نے مسلمانوں کی آپ سمجھے جو قومی یادداشت ہے اس کے اوپر بہت گہرے آثار چھوڑے ہیں، اور وہ آثار آج تک بھی مسلمانوں کو ہانٹ کرتے ہیں۔ پہلی سول وار جس کا کہ ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ ہوئی ہے جس وقت کے حضرت عثمان کو باغیوں نے اسیسینیٹ کیا ان کے اپنے گھر کے اندر۔ یہاں سے آپ سمجھے یہ فتنہ شروع ہوا ہے، اور اس فتنے کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ پہلا فتنہ ہے۔ اس کے بعد جو معاملات پیش آئے سارے مسلمان جانتے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے قرآن میں تھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ ان کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یہ رحماء بینہم جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ابتدا کے اندر معاملہ تو قصاص عثمان کا تھا، اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں اور دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر ہیں، اور ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف امیر معاویہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سعد بن ابی وقاص ہیں اور دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں۔ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں رحماء بینہم کہا گیا، اور ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلا ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہت سارے پاکیزہ نفوس اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس میں خاص طور پہ ذکر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، جن کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا۔ معاملات یہ جو ہیں یہ بہت سینسٹیو ہیں، لیکن جیسے ہی یہ معاملات آگے بڑھے ہیں مسلمان پولیٹیکلی 3 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 3 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کی جو جماعت ہے اس کے فیصلوں کو انڈورس کرتے ہیں۔ دوسرا جو فریق ان کے مقابلے میں اٹھا اس نے اپنے آپ کو اہل تشیع کہا، جو کہ بنیادی طور پہ حضرت علی کے ساتھی تھے، شیعان علی جن کو کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا کلیم یہ تھا کہ یہ جو امامت ہے، یہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے کہ اب نبی کے بعد کون امام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو دیکھو حشر کیا ہوا ہے اس وقت امت کا۔ ہم نے اس بات کو ہر آدمی کے شو میں جا کے کھڑے ہو کے سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس کے شو میں جا کے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ واقعات اتنے انٹینس ہوتے کیوں چلے گئے۔ تو ایک طرف ایک قوم کا کلیم ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کو عرف عام میں آپ لوگ سنی کہتے ہیں۔ ایک طرف اہل تشیع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا نا آپ کے سامنے، یہ بربادی ہوئی ہوئی ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ بہت نازک ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور تیسرا گروہ ان میں اٹھا جو اس وقت تو ایک بہت باربیرین گروہ تھا، جن کو ہم خوارج کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ موجود ہیں بہت کم تعداد میں، عمان کے کچھ گاؤں میں آپ کو عبادی نام کے کچھ لوگ ملیں گے جو کہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہی آئیڈیالوجی لے کے چلے ہیں جو آئیڈیالوجی جو 3 فرقے 3 پارٹیز جو ہو گئی تھی ان کے اندر ان کی تھی۔ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ نہ تو آپ کو سنت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جماعت کی ضرورت ہے۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی سینٹرل پولیٹیکل پاور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں وہ اپنے اپنے امام مقرر کر لیں اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس کے اندر جو پہلا ڈویژن مسلمانوں کے اندر ہوا جو آج تک موجود ہے، وہ پولیٹیکل ڈویژن ہے، جس میں ایک طرف اہل سنت والجماعت ہیں، دوسری طرف اہل تشیع ہیں. خوارج کا تو میں اس لیے، یا عبادی کا میں اس لیے ذکر نہیں کروں گا کہ ان کی تو تعداد ہی بہت کم ہے، لیکن بہرحال یہ دو پولیٹیکل ڈفرینسز آپ کو تھرو آؤٹ مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آئیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ بنو امیہ کے دور میں ان لوگوں کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. بنو امیہ نے اپنے دور کے اندر بہت ساری بغاوتوں کو کچلا تلوار کے زور سے، جس میں ان کے نزدیک حضرت امام حسین بھی ایک بغاوت لے کے کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی کے دوسرے بیٹے نفس زکیہ وہ بھی ایک بغاوت لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور کئی اس طرح کے پاکیزہ نفوس کو ان جیسے سخت دل لوگوں نے بغاوت کے حساب سے ختم کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہاتھ میں ریاست کی طاقت تھی، اس لیے یہ وقت آیا کہ پھر بنو امیہ کے آخری دور میں حضرت امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر فقہا نے یہ فیصلہ کرنا شروع کیا کہ بھائی اگر حکومت اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت نہ کریں، نہیں تو کیا ہوگا، یہ متقی لوگ جو ہیں، یہ اتنے جو امپورٹنٹ ہمارے امام ہیں، یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے انہوں نے جو 3 شرائط رکھی جو آج اتنی مشہور ہیں کہ آپ اسٹیبلش حکومت کے خلاف بغاوت نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ کو جیت کا کچھ اندازہ ہو، سارے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوئے ہوں، جو بھی لوگ بغاوت کر رہے ہیں اور جو حکمران ہیں وہ کھلم کھلا کفر کر رہے ہوں. یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے، یہ ان حالات کے اندر امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. اس کے بعد جو تیسری سول وار ہے جس کے اندر لاکھوں مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے قتل ہوئے، وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی رائیولری تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کی ڈائنیسٹی ختم ہوئی اور بنو عباس ان کی جگہ پہ برسر اقتدار پر آ گئے. یہ پوری کی پوری جو میں نے داستان آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ خون سے بھری ہوئی ہے. مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اپنی تلواروں سے تقریباً 5 سے 10 لاکھ مسلمان اس میں مرے. اب آپ ان کو شہادت کہیں گے یا جو بھی کچھ کہیں گے، کنفیوژن کہیں گے، جو بھی کچھ کہیں گے، لیکن اس وقت ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کہ مسلمان 3 بڑے دھڑ میں پولیٹیکلی تبدیل ہو چکے ہیں. یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جس وقت بنو عباس زیر اقتدار آئے تو یہ ذرا علم دوست قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے ہر قسم کے علم کو عربی میں ٹرانسفر کر کے مسلمانوں میں شائع و ضائع کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ یونانی فلسفہ اور بدھوں کا جو تصوف ہے وہ مسلمانوں کے اندر آ گیا. پہلی جو چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک مسلمان پولیٹیکلی 3 فرقوں میں یا 3 پارٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد بنو عباس کے دور میں جب مسلمانوں کے مناظرے ہونے شروع ہوئے ہیں عیسائیوں سے اور زرتشتی مذاہب والوں سے، تو مسلمانوں نے یہ جو علم کلام ایجاد کیا، اس کے اندر وہی سب کچھ ہوا جو فلسفے کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایسی چیزوں کے اندر انسان اپنی عقل لگاتا ہے جس سے کہ قرآن نے اس کو روکا ہوا تھا. قرآن نے یہ روکا ہوا تھا کہ تم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اوپر اپنی عقل نہیں لگاؤ گے. لیس کمثلہ شیء، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. قرآن نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آیات متشابہات جو ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے تھوڑا بہت جو فلسفے کو ٹچ کیا تھا اور آگے بھی ٹچ کرتے رہیں گے ہم فلسفے کو، اس میں ایک فلسفی جو اپنے لیے لاجک بناتا ہے، اس لاجک سے جس طرح سے وہ اس دنیا کے قوانین کو دیکھتا ہے اسی طرح سے وہ یہ بات بھی دیکھتا ہے کہ خدا نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے. یعنی وہ خدا کی ذات کو بھی اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایرسٹوٹل کا خدا کا تصور کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نو افلاطونی خدا کا فلسفہ کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، کہ ان کے بہت دورس نتائج جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر پڑے ہیں. یہ جو لاجک تھی، اس سے ہی عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے قبول کیا ہوا تھا. ان کے پاس اس کی ریزنز تھیں، ان کے پاس اس کی لاجکس تھیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی باتیں ہوں گی جو کہ ان کے درمیان ہوتی ہوں گی جب وہ خدا کو ایک اور ایک کو 3
3 کو 1 اور 1 کو 3 یہ ثابت کر کے توحید پہ بھی کاربند رہتے ہوں گے. یہ سارا کا سارا یونانی فلسفہ تھا. جب اس پہ ڈیبیٹ مسلمانوں نے کرنی شروع کی ہے تو مسلمانوں نے بالکل ان کے ہی لیول کے اوپر یعنی میٹا فزکس کے اندر یعنی خدا کی ذات اور صفات کے اندر جا کے باتیں کرنا شروع کی. اور اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی. لیکن ہوا یہ کہ یہ بوتل کا ایک جن تھا جس کو جب مسلمانوں نے کھول دیا, ٹھیک ہے, اس وقت ان کو ایک فتح چاہیے تھی, ایک علمی فتح چاہیے تھی اپنے اپوننٹس کے اگینسٹ میں, لیکن اب وہ مناظرے خود مسلمانوں کے درمیان ہونے شروع ہو گئے. اس لیے نوٹ کرتے چلیں کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں رکھوں گا. مسلمانوں میں ابتدا میں ہی جس وقت یہ سول وارز ہو رہی تھیں, مسلمانوں میں اس وقت ہی 2 ایسے گروہ اٹھے جنہوں نے فری ول کے اوپر ایک دوسرے سے بحث کرنی شروع کی کہ انسان کو فری ول ہے یا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے جا کے کہ یہی کچھ باتیں تھیں جہاں سے یونانی فلسفہ انیشیٹ ہوا تھا. فری ول تھی, پرابلم آف ایول تھا, خدا کی ذات اور صفات کے اوپر باتیں تھیں, یہ ساری کی یا پرپز آف لائف تھی. یہ ہم پہلے والے سیشن میں اپنے ڈسکس کر چکے ہیں. یہی معاملات مسلمانوں میں شروع ہوئے اور ان میں 2 بڑے بڑے آپ سمجھیں کہ مکتبہ فکر پیدا ہوئے. ایک قدریہ کہلائے, دوسرے جبریہ کہلائے. جبریہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فری ول نہیں ہے, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے جو ہو رہا ہے. اور یہ اصل میں ریئیکشن تھا ان سول وارز کا جس سے کہ اس وقت ایک عام آدمی پریشان ہو چکا تھا کہ جنگیں ہوئے چلی جا رہی ہیں, لوگ ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں, سکون کا جو ہے وہ وقت نہیں مل رہا ہے کسی کو. تو یہ جو آپ سمجھیں کہ جو میرا انالیسس ہے کہ یہ جبریہ کا جو آپ سمجھیں کہ آئیڈیالوجی ہے یہ اس سے جنریٹ ہوئی تھی کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اب کیا کرا جا سکتا ہے. ان کے جواب میں پھر قدریہ اٹھے جنہوں نے فری ول کو ایسا مانا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا, اللہ کی حکمت کا انکار کر دیا, اللہ کے ارادے کا انکار کر دیا. اللہ اس دنیا کو بنا کے بس دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ ارسطو کا, ایرسٹوٹل کا کانسیپٹ آف گاڈ ہے کہ خدا صرف پرائم موور ہے, خدا صرف کریٹر ہے. اب وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنی مائنیوٹ چیزوں میں جائے اور آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے. اس لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ ارسطو کا, اور یہ سب سے آپ سمجھیں کہ مشہور آپ سمجھیں کہ یونانی فلسفہ ہے. جبریہ اور قدریہ ان کے مناظرے ہو رہے ہیں آپس میں, یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. جو ثبوت لے کر آ رہے ہیں وہ یونانی فلسفے سے, علم کلام سے لے کر آ رہے ہیں. ان بحثوں کی وجہ سے اتنی عجیب و غریب چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ نہیں ہے, اور مجھے کتنا اختیار ہے کہ نہیں ہے. یہی جبریہ اور قدریہ جو ہیں انہوں نے آگے چل کے ایک بہت ہی سویئر شکل اختیار کی, اور سب سے پہلے جو سب سے پرومیننٹ فرقہ وجود میں آیا جو کہ کلامی فرقہ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کا نام ہے معتزلہ. معتزلہ جو فرقہ ہے اس کا نام معتزلہ اس لیے پڑا کہ اس کا جو بانی ہے واصل بن عطا, یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا. درس کے اندر وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگا جو کہ واقعی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا تھا قرآن سے. تو حضرت حسن بصری نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, اور اس کو اپنے اسکول سے نکال دیا. اور وہ بھی اٹھا اور بڑے آپ سمجھے کہ انداز سے جب باہر گیا تو حضرت حسن بصری نے کہا اعتزل عنا, یہ ہم سے الگ ہو گیا. اسی وجہ, اور پھر بعد میں اس نے اسی مسجد میں کسی ایک ستون کے پاس جا کے اپنا درس الگ سے قائم کر لیا. یہ لوگ کہلائے, کیونکہ حضرت حسن بصری نے ان کو اعتزل عنا کہا تھا, یہ لوگ کہلائے معتزلہ. معتزلہ جو تھے آپ سمجھیں یہ ایک ریفائنڈ فارم تھی قدریہ کی. یہ لوگ فری ول کو مانتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہر چیز ہم ریزن سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس سنت ہے, لیکن ہر چیز ہم ریزن سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو فرقہ بنا یا جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. یہ ابو الحسن اشعری نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور انہوں نے ان کے سارے اس طرح کے جو اعتقادات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا. اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جو سیدھے سادے ایمانیات تھے جو قرآن کے اندر موجود تھے وہ ایک کمپلیکس قسم کے عقیدے میں تبدیل ہونے شروع ہوئے. اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں ان سے یہ اختلاف ہے, اللہ کی صفات کے اوپر ہمیں ان سے یہ اختلاف ہے, قرآن کی کیا حیثیت ہے
میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. کہ مسلمانوں نے جو مناظرے عیسائیوں کے ساتھ کیے تھے، عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام مانتے تھے، اور پھر وہ جو لاجک دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کلام جو ہے وہ تو متکلم کی صفت ہوتا ہے، وہ متکلم کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد مسلمانوں نے جب ان سے یہ کہا کہ نہیں، کلام جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اب ایک یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی باز گشت آپ کو آج ملے گی کہ مسلمانوں میں یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. اب آپ لوگوں کو شاید بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کس طرح کی ڈیبیٹس ہیں جس میں مسلمان پڑ گئے تھے، لیکن آج بھی آپ جا کے اگر عقائد کی کتاب کھولیں جو آج تک چھپتی ہیں، اس میں ایک فرقہ آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ قرآن کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس کو غیر مخلوق مانتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب معتزلہ جو ہیں انہوں نے شکست دی ہوئی تھی عیسائیوں کو، تو ان کو حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، اور معتزلہ کریڈ جو ہے وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کا عقیدہ بن گیا. ان کی وجہ سے جو اشعری اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اپنے عقائد الگ سے لکھے، معتزلہ نے اپنے عقائد الگ سے لکھے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی تھوڑا بہت معتزلی جو اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی کہ ریزن کی اہمیت، یعنی کہ عقل کو نقل کے اوپر برتری، اس کے قائل تھے. وہ اس میں جو اشعری اسکول آف تھاٹ ہے اس کے بانی اس وقت امام احمد حنبل تھے، جنہوں نے ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ اس کے خلاف بغاوت کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے. ان بحثوں کے بعد ہوا کیا، حضرت امام احمد حنبل کو پرسیکیوٹ کیا گیا، اوپر گورنمنٹ چینج ہوئی، ان کا ہاتھ اب اشعریوں کے اوپر آ گیا. ان کا ہاتھ جب اشعریوں کے اوپر آ گیا تو معتزلہ عطاب کا شکار ہو گئے، ان کی کتابیں جلائی جانے لگیں. اور یہ دونوں جو آپ سمجھے کلامی اسکول آف تھاٹس ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے اعتقادات لکھے، اور وہ اعتقادات آج تک ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اب مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل کے علاوہ کلامی فرقے بھی وجود میں آئے. پولیٹیکل فرقے کیا ہیں؟ شیعہ ہو یا سنی ہو، میں خوارج کا ذکر ہی نہیں کر رہا کیونکہ اب وہ بہت ہی کم تعداد میں. اس کے بعد دوسرا جو ڈویژن ہوا وہ کلامی تھیولوجین ڈیوائیڈ تھا کہ تم اشعری ہو یا تم معتزلی ہو. اس میں فائنلی جو معاملہ سیٹل ہوا وہ اشعریوں کے حق میں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر ان کے درمیان ایک بہت بڑی ہستی پیدا ہوئی جن کا نام امام غزالی ہے، اور امام غزالی نے کئی کتابیں لکھی جس میں انہوں نے ان کے فلسفے کو ریفیوٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ ایک طریقے سے جو معتزلہ ہیں ان کی کتابیں، ان کا پڑھنا پڑھانا عباسی دور حکومت میں بالکل بین کر دیا گیا. اور یہ جو اشعری اسکول آف تھاٹ ہے اس کو آپ بڑے اطمینان سے آرتھوڈاکس سنی اسکول آف تھاٹ کہہ سکتے ہیں. آرتھوڈاکس بالکل جو ہے وہ آپ نقل کے آگے عقل کو لے کر ہی نہیں آ سکتے. نقل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اگر وہ مل گئی اپنی عقل کو آپ بالکل استعمال نہیں کریں گے. یہ جو معتزلہ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ارسطو اور سقراط اس کے ٹارچ بیئرر تھے، ان کے اندر بڑے زبردست قسم کے فلسفی اٹھے جن کے اندر یعقوب الکندی کا نام ہے، جن کے اندر فارابی کا نام ہے، ابن رشد کا نام ہے، ابن حیتم کے نام ہے. یہ لوگ نہ صرف کے فلسفی تھے بلکہ یہ لوگ سائنٹسٹ بھی تھے، یہ لوگ میتھمیٹیشنز بھی تھے، اور ان کی کتابیں یورپ تک میں جا رہی تھیں. جس وقت کہ ان کو بین کیا گیا ہے، آپ تاریخ پڑھیں گے کہ ان کی کتابیں لے کے لوگ عباسی خلافت سے بھاگ گئے کہ ان کی کتابیں تو جلا دی جائیں گی. اس لیے جو کتابیں مسلمان میتھمیٹیشنز کی یا مسلمان فلسفرز کی باقی رہ گئیں وہ کتابیں ہیں جو کچھ لوگ لے کے یورپ بھاگ گئے تھے. اور سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی میں جب رینائزنس کی تحریک اٹھی ہے، جس کے بعد یہ دنیا بدل گئی اور ایک سائنٹیفک دنیا سامنے آئی ہے، اس کے اندر جو چند فلسفرز کا نام آتا ہے
جن کی کتابوں نے وہ رینائزنس پیدا کی، ان میں ابن رشد، ابن سینا اور فارابی کے نام سر فہرست ہیں. ان کی کتابیں ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئیں. دیکھیں معتزلہ ایک ایکسٹریم پہ نکل گئے تھے. انہوں نے جہاں پر کہ سائنس کو فروغ دینے کی بات کی، انہوں نے وہاں پر میٹا فزکس کے اندر بھی اپنی عقل کو اس کے اندر ڈالا. لیکن جو اشعری ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے. انہوں نے فلسفے کو اس بری طرح کنڈیم کیا کہ اس کو ایک تیسرے یا چوتھے درجے کی آپ سمجھیں ایک اسکل بنا دیا. کچھ کو تو انہوں نے بالکل آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ تحفۃ الفلاسفہ پڑھیں امام غزالی کی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ صرف وہاں تک صحیح ہے کہ آپ اس سے کوئی اسکل پیدا کریں، کوئی انجینئرنگ کر لیں، آپ کوئی کرافٹ بنا لیں، لیکن جب آپ اوپر کی طرف آئیں گے تو سب سے جو ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن کا اور حدیث کا علم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث کے اندر گہری بصیرت حاصل کرنی ہے تو انسان کو تصوف کی طرف جانا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیوائیڈ رکھا مسلمانوں کا. پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے بعد ان کا کلامی یعنی تھیولوجین ڈیوائیڈ جو اشعری اور معتزلی اسکول آف تھاٹ میں آیا. انہوں نے اپنے اپنے عقائد لکھے، ان کے عقائد جو ہے لکھے گئے اور پھر انہوں نے اپنے عقائد قرآن کی تفسیروں سے ثابت کرے. تو اگر اس وقت آپ کے سامنے ایک تفسیر لکھی ہوئی آئے، اس تفسیر میں لکھا ہوا ہو کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں یہ ایک معتزلی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے کن کن آیات کے اوپر علم کلام استعمال کر کے اس کی وہ تعویل کی جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک تفسیر آئے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ تفسیر لکھنے والے جو ہے یہ اشعری اسکول آف تھاٹ کے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے کن کن آیات کی کچھ پرٹیکولر انہوں نے بھی علم کلام استعمال کیا، لیکن وہ علم کلام انہوں نے استعمال کیا ریفیوٹ کرنے کے لیے معتزلیوں کو. اگر آپ کے پاس ایک تفسیر آئے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ تفسیر کے جو لکھنے والے ہیں، جو مفسر ہیں، وہ عالم جو ہیں یہ ایک بہت بڑے شیعہ اسکالر ہیں، تو آپ یہ بات جان جائیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے علم کلام استعمال کیا ہوگا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد بھی امامت کا سلسلہ جاری کر کے رکھا. اگر آپ کے پاس ایک تفسیر آئے گی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا یہ سنی عالم ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے انہوں نے کون کون سی آیتوں کو استعمال کیا ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ تفسیر قرآن کی قرآن سے ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو تفسیر ہے یہ ان اصولوں کے تحت ہو رہی ہے جو اصول ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے؟ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ ساری تفسیریں اس لیے ہو رہی ہیں کہ من دیگرم تو دیگری، میں اپنے آپ کو تجھ سے الگ کیسے ثابت کروں. اور انفارچونیٹلی اس وقت مسلمانوں کا جو آپ سمجھے سارا علمی وراثت ہے قرآن کی تفسیر کی، وہ اسی طریقے سے لکھی گئی ہے. ایک اور چیز اب اس کے بعد آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں کہ جس وقت کے مسلمانوں میں یہ سول وارز ہو رہی تھیں، اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو اس سے اکتا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے ترک دنیا ایک طریقے سے اپنانا شروع کیا، جس کے اندر ابتدا کے اندر تو آپ کو حضرت حسن بصری وغیرہ کے نام ملیں گے، لیکن آگے جا کے باقاعدہ آپ کو ایک تصوف کی ایک پوری چین ملے گی. اس کے اندر حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ تصوف بہت سارے مراحل سے گزرا ہے. ابتدا میں تو وہ ایک صرف ان امیروں کو اور ان حکمرانوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا نام تھا اور اپنے آپ کو تزکیہ نفس تک محدود کرنے کا نام تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے ان کا کاؤنٹر ہوتا چلا گیا بدھ مت کے آپ سمجھیں کہ صوفیوں سے یا عیسائی راہبوں سے، تو ان کے اندر بھی وہی ساری چیزیں آتی چلی گئیں، یعنی کہ اپنی مشقت کر کے کچھ ریاضتیں کر کے حق کا مشاہدہ کرنا، یعنی گویا آپ کے سامنے جو ہے وہ فرشتے اور آپ کے سامنے جو وحی الہی وہ ایسی نظر آنے لگے آپ کو جیسے کہ آپ اس کو شہادہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیب آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے. یہ کلیم کس کا تھا؟ یہ کلیم بدھ مت کے ماننے والوں کا تھا، یہ عیسائی راہبوں کے ماننے والا تھا. امام غزالی اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ میں ہر طرف گیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن میرا دل خالی ہو گیا، مجھے سکون ملا تو صرف صوفیوں کے پاس جا کے ملا، اور ابھی میں نے چند دن ہی ان کے ساتھ گزارے تھے کہ ایسے واقعات ہونے لگے کہ فرشتے مجھے نظر آنے لگے اور میں ان سے ہاتھ ملانے لگا. اب اس کے اوپر بہت بڑے آدمی ہیں امام غزالی، بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی جو کتاب ہے مقاصد الفلاسفہ کہ فلسفے کا مقصد کیا ہے، وہ انہوں نے حالانکہ لکھی اس لیے تھی تاکہ وہ فلسفے کو ریفیوٹ کریں، لیکن آپ یقین مانیں اس کتاب کے ترجمے کر کے یورپ میں دیے گئے اور ان لوگوں نے پڑھی جو فلسفی تھے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے فلسفے کی بیسز ایسی زبردست لکھی تھیں
کہ اس سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کیا. بعد میں تحفۃ الفلاسفہ میں جا کے انہوں نے اسی کو ریفیوٹ کیا, اور ان کی بات اپنی جگہ پہ صحیح تھی کہ یہ جو فلسفی ہیں یہ میٹا فزکس کے اندر اپنی عقل لگاتے ہیں, جس سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے. لیکن اس سے ہوا یہ کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ خدا جب چاہے کوئی میریکل کر سکتا ہے, انہوں نے بیسک لا آف فزکس کا انکار کیا, جس کو کاز اینڈ افیکٹ کا قانون کہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا جس چیز کو جیسا کر دے گا, اس لیے میریکلز ہو سکتے ہیں. کہ ان کے مقابلے میں جو معتزلی تھے وہ کاز اینڈ افیکٹ, تھرمو ڈائنامکس, گریوٹی, ان قوانین کو ایسا اٹل مانتے تھے کہ اس سے نبیوں کے جو معجزات تھے وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے, تو انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن ہوا اس سے یہ کہ مسلمانوں کی جو سائنس کی ترقی تھی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن پیچھے سے تصوف کی میراث آ رہی تھی, وہ اس وقت سب سے بڑا علم بن گئی. یعنی کہ جو ذہین لوگ تھے مسلمانوں کے, انہوں نے ایک بڑی زبردست جملہ لکھا تھا اس کتاب کے اندر, دی لوزنگ آف دی مسلم مائنڈ, مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ڈکلائن ہونے کی کیا وجہ ہے. اس کے اوپر ایک ویسٹ میں کتاب چھپی ہے جس کے اندر انہوں نے اس پورے انالیسس کو کر کے یہ بتایا کہ جس وقت اشعریوں کا ٹرمف ہوا ہے, جب ان کی سکسیس ہوئی ہے, تو اندر انسان کے علم حاصل کرنے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریزن وجود میں آتا ہے, ریزن کی جگہ انٹیوشن نے لے لی. پھر اس کے بعد تصوف نے جو ہے وہ اپنے پیر جما لیے. اب جو بھی ذہین لوگ تھے وہ سائنس کے اوپر انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی تھی, انہوں نے تصوف میں جانا شروع کیا. تصوف کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جب اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی ریاضتوں کے ذریعے اپنے نفس کو اتنا بلند کر گیا کہ وہ جا کے خود ملائے اعلیٰ میں فرشتوں سے بات کر رہا ہے, تو پھر اس کو قرآن کی تفسیر کے لیے نہ تو کسی عربی زبان کی ضرورت ہے, نہ اس کو قرآن کی تفسیر کے لیے کسی حدیث کی ضرورت ہے, وہ خود حدیث بیان کرتا ہے. آپ لوگوں کو جان کے حیرت ہوگی, اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ, انہوں نے بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں, لیکن الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی میں نے خود پڑھی ہے, اور اس میں انہوں نے آخر میں جا کے چند حدیثیں کلیم کی ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ نے خود بیان کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک صوفی ہیں. جب وہ تصوف کے اندر ان مراحل کو طے کرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں, تب ان کو بیچ میں چین آف نیریٹرز کی, وہ حدیث کے علم کی, وہ روایات کو پرکھنے کے علم کی جو امام بخاری اور امام مسلم نے جس میں اپنی زندگیاں گزار دی, ان صوفیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ پہنچ گئے وہاں پر. تو اس لیے کچھ ایسی تفسیریں لکھی گئیں قرآن کی جن کے بیک کے اوپر تصوف کے مشاہدات تھے. حالانکہ تمام علماء نے اس دور میں یہ کہا کہ کسی صوفی کا کوئی بھی یہ کلیم کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے, وہ کلیم اس کے لیے ہے, وہ علمی دنیا میں نہیں مانا جائے گا. لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی تفسیریں موجود ہیں جس کے اندر ایک آیت کے نیچے ایک صوفی کا اپنا کشف, اپنا الہام لکھا ہوا ہے, اور کئی لوگ اس کو قرآن کی تفسیر مانتے ہیں. یہ ہو گیا تیسرا ڈیوائیڈ جس کا تفسیر کے اوپر اثر پڑا. دوبارہ ذہن میں دہرا لیں, پہلا ڈیوائیڈ ہوا مسلمانوں میں پولیٹیکل, جس سے شیعہ, سنی اور خوارج اور ان کے عقائد وجود میں آئے. دوسرا ڈیوائیڈ مسلمانوں میں ہوا تھیولوجین ڈیوائیڈ, جس کو آپ کلامی فرقے کہتے ہیں, جس میں اشاعرہ, معتزلہ اور ان کے بہت سارے فرقے نیچے بنے. کچھ عرصے پہلے کتاب لکھی ایک اشعری عالم نے, الفرق بین الفرق, اس کے اندر انہوں نے 73 فرقے گنا دیے جو مسلمانوں کے اندر بن گئے تھے, جو کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق تھے, جس کے اندر انہوں نے معتزلہ کے بھی نہ جانے کتنے فرقے گنائے, اشاعرہ کے نہ جانے کتنے فرقے گنائے, ماتوریدیہ کے نہ جانے کتنے فرقے دکھائے, شیعوں کے نہ جانے کتنے فرقے انہوں نے بتایا, اور انہوں نے بتایا بس فرقے ہی فرقے ہیں. یہ وہ امت ہے جو ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی پوری دنیا کو ایک قرآن اور ایک سنت پہنچانے کے لیے. اس کے 73 فرقے چند سو سال پہلے ایک عالم گن چکا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں آخری بات کی طرف. وہ آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو چوتھا ڈیوائیڈ ہے وہ حالانکہ ابتدا کے اندر ایک بہت ہیلدی ڈسکشن تھی, اور وہ تھی فقہ کی, جس میں حضرت امام ابو حنیفہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایک طرف امام احمد حنبل نظر آ رہے ہیں. اور ابتدا میں یہ لوگ اتنے, کیونکہ یہ بہت عالم لوگ تھے, تو یہ ابتدا میں ایک دوسرے سے مشورے لیتے تھے, یہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. لیکن وہی جو کہ سلاطین کا کرنے کا کام ہے, جب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی میں جاتے ہیں, کسی ایک کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, باقی دوسرے کو کنڈیم کرتے ہیں. تو اس لیے ایک بہت زبردست کتاب ہے ابو امینہ بلال فلپس کی, دی ایوولوشن آف فقہ.
اس کے اندر انہوں نے یہ 5 ادوار لکھے ہیں فقہ کے کہ ایک تو اس کا بلاسم کا ٹائم تھا جس میں یہ فقہ ڈیولپ ہو رہا تھا اور مسلمان پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے قانون سازی کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی رائیولری شروع ہوئی. کیونکہ جو سلاطین تھے عباسی, انہوں نے ان کے درمیان مناظرے کرانے شروع کیے یہ دیکھنے کے لیے کون دوسرے سے جیت جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپس میں ان کی رائیولری ہو گئی. اور سفر نامہ ابن بطوطہ میں ابن بطوطہ یہ لکھتا ہے کہ جب وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچا ہے تو حالت یہ تھی کہ جو کعبے کی 4 آپ سمجھیں کہ دیواریں ہیں, ان کے اطراف میں 4 جماعتیں ہوتی تھیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ابن بطوطہ یہ لکھتا ہے کہ ویسے تو یہ ذرا وقت کو فجر میں, ظہر میں, عصر میں اور عشاء میں آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے, لیکن مغرب کے وقت ایک عجیب ہی تماشا ہوتا تھا کیونکہ سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے, تو ایک طرف کا امام اللہ اکبر کہتا تھا, دوسری طرف کے مقتدی بھی جھک جاتے تھے. یہ کعبے کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, ابو امینہ بلال فلپس کی جو کتاب ہے دی ایوولوشن آف فقہ چھپتی ہے, آپ دیکھ لیں, اس کے اندر انہوں نے ابن بطوطہ کے سفر نامے سے یہ بات بیان کی گئی. اس لیے آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آج آپ کسی بہت بڑے اسکالر کی بایوگرافی اٹھائیں, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں امام رازی کا. امام رازی کی اگر آپ بایوگرافی اٹھائیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ ان کی جو ڈومینیشن ہے وہ سنی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ان کی تھیولوجیکل انکلینیشن ہے وہ اشعری ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہوگا کہ جو فقہ کے اندر ان کی انکلینیشن ہے وہ شافعی ہے, اور یہ صوفی تو ہے نہیں, اس لیے وہ والی جگہ بلینک ہے. آپ امام آلوسی کی کتاب اٹھائیں گے, لکھا ہوا ہوگا ان کی ڈومینیشن جو ہے وہ سنی ہے, ان کی جو تھیولوجین انکلینیشن ہے وہ اشعری ہے, ان کی جو فقہی ہے وہ حنفی ہے یا شافعی ہے, اور وہ جو تصوف ہے اس کے 4 جو سلسلے ہیں قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ وغیرہ وغیرہ, ان سب کے ماہر ہیں. یعنی کہ 4 ڈیوائڈ تو آپ لے کر آتے ہیں علمی طور کے اوپر, سنی ہے یا شیعہ ہے, معتزلی ہے یا اشعری ہے, چاروں جو فقہ کے امام ہیں ان میں سے کس کو مانتا ہے یا کس کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے, اور اس کے بعد فائنلی کہ وہ تصوف کے کس سلسلے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ویسے یہ تصوف کا جو معاملہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ابھی تصوف کے معاملات بالکل تقریباً ایسے ہی ہیں. ان کے یہاں فقہ کے اندر اتنا ڈیوائڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے یہاں زیدیہ ہیں اور ان کے یہاں جو اثنا عشریہ ہیں, لیکن ان کے یہاں جو امامت ہے اس کے اندر جو بلڈ لائن ہے اس کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کافی فرقے ہوتے چلے گئے. کچھ لوگ کچھ امام کو مان رہے ہیں, کچھ نہیں مان رہے, کچھ اسماعیلی ہو گئے اس میں سے, اور کچھ زیدیہ ہو گئے اس کے اندر سے. تو ایسا نہیں ہے کہ فرقے نہیں ہو رہے, فرقے ہو رہے ہیں, وہ ان میں بھی ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی بن گئی ہے. 10 سے 15% مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ اہل تشیع کی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کا جو الٹیمیٹ ڈکلائن ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کروسیڈرز کے ہاتھوں یہ جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے مسلمانوں کا, اس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا. عباسی پہلے فاطمی ڈائنیسٹی کے ساتھ لڑتے رہے جو کہ ایک شیعہ اسٹیٹ تھی, اس کے بعد بویا ڈائنیسٹی جو تھی وہ بھی شیعہ ڈائنیسٹی تھی, اس سے لڑتے رہے. یہ آپس میں اتنے کمزور ہو گئے کہ پہلے سلجوق ان کے اندر آئے اور انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کر لیے, لیکن اس کمزوری کی وجہ سے کروسیڈرز نے جب حملہ کیا ہے تو ان کے پاس ریزسٹنس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور فائنلی جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اس نے بغداد کی, تو اس وقت عباسی حکومت بغداد تک رہ گئی تھی. اس کے آس پاس جو بھی علاقے تھے, کچھ کے اوپر کچھ شیعہ حکمران تھے, کچھ کے اوپر کچھ اور حکمران تھے, کچھ کے اوپر مملوک تھے, کچھ کے اوپر کچھ تھے, وہ ان سب کو لپیٹتا ہوا چلا گیا. اس نے کسی کو نہیں دیکھا کہ شیعہ ہے یا سنی ہے, اشعری ہے, معتزلی ہے, اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی اور کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے. لیکن خیر اس کے بعد پھر مسلمان جب آٹومن امپائر کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت جو مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ تھا وہ مکمل تقلید کا تھا. جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, بس اب کوئی اجتہاد نہیں ہوگا. فقہ کے اندر یہ ہے, اور تھیولوجی کے اندر, علم کلام کے اندر یہ ہے, اور پولیٹیکل یہ ہے. تصوف جو مرضی آئے کرو, تمہاری مرضی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم کے اندر آٹومنز کی شکست کی جو وجہ ہسٹورینز لکھتے ہیں وہ اگین 2 ہیں. وہ ٹیکنالوجیکلی یورپین پاور سے بہت پیچھے تھے. سیکنڈلی ان کے اپنے اندر اتنے اختلافات تھے کہ وہ جو آٹومن امپائر کے
سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے بعد جو بھی سلاطین تھے وہ اپنے اندر کے ہی معاملات کو نہیں حل کر پا رہے تھے، اور اس طرح سے مسلمان جو ایک وقت پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے اور پوری دنیا کو وہ علم اور فن اور ہنر سکھا رہے تھے، ان کا ڈکلائن ایسا ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ آج 52 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، بلین کے قریب مسلمان ہیں، لیکن سائنس کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے، اکنامی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اس کا جو پورے بحث کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی بہت ساری تفاسیر کا ریفرنس دیا جائے گا۔ جیسے ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آدمی جب قرآن کی تفسیر کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ کشاف یعنی زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا انکار نہیں کر سکتا، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور خاص طور پہ جو عربی زبان ہے، اس عربی زبان کی جو ترویج وغیرہ ہے، اور جس طرح سے انہوں نے عربی زبان کو استعمال کر کے قرآن کے الفاظ کے راز کھولے ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بے بہرا نہیں کر سکتے، لیکن وہ معتزلی ہیں، تو اس لیے آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گا کہ انہوں نے کچھ آیتوں کی ایسی تفسیر کی ہوئی ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے ایک نہایت ہی کمپلیکس ڈسکشن ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے، اور یہ کبھی کبھار جو ہے بہت ہی ضعیف حدیثیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اس کے بعد امام رازی کو دیکھیں گے، امام رازی کی تفسیر کبیر، اس سے ہم بالکل اپنے آپ کو بے بہرا نہیں کر سکتے، لیکن اس تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک سنی ہے اور وہ اشعری ہیں۔ اگر وہ اشعری ہیں تو انہوں نے کئی آیتوں کی ایسی تفسیر کی ہے جو بالکل واضح ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اشعری اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ انسان کے اوپر جتنا چاہے ذمہ داریاں ڈال دے، جبکہ قرآن کے واضح طور پر الفاظ ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اشعریوں کا یہ جو عقیدہ ہے یہ ماتریدیہ کے خلاف تھا، تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں امام رازی تو انہوں نے علم کلام کے سارے قلم توڑ دیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو سیدھی سیدھی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کے معنی وہ ہیں جو اشعریوں نے سمجھے۔ ابن جریر طبری یہ روایت کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کے آپ سمجھے شاگرد جو ہیں یا ان کے ہی روش پہ چلنے والے ابن کثیر، ان کی تفسیروں سے ہم بالکل استفادہ کریں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ بھی سنی ہے اور یہ بھی اشعری ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اشعری کیونکہ آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ ہے اور یہ عقل کے مقابلے میں نقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو ان کی جو تفسیر ہے اس میں احادیث جو ہیں وہ اکثر آپ کو ملیں گے، اور وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے تفسیر کہ آپ کو ساری احادیث کسی ایک آیت کے ضمن میں وہاں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ شاید اس وقت حدیث کا علم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کو اس میں ضعیف حدیثیں بھی مل جائیں گی۔ تو تفسیر تو ہمیں دیکھنی ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس تفسیر کا لکھنے والا خدا کا پیغمبر نہیں ہے، اور اس کا یہ پری کنسیو نوشنز تھے جن کو لے کے اس نے یہ تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن بہرحال علامہ آلوسی ان کی تفسیر روح المعانی بہت مشہور، لیکن کیا ہے کہ وہ صوفی ہیں، اور تصوف سے متعلق جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہیں یا جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں جس میں کہ کسی کا مشاہدہ ہے وہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس کو میں بس آپ کے سامنے چند جملوں میں سمونا چاہتا ہوں جو کہ آپ سمجھیں میرے دل کی آواز ہے۔ اس معاملے کو اگر کسی نے آج کے دور میں واضح طور پہ سمجھ کے اور امت کو جگانے کی کوشش کی ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے اوپر وہ مرثیے کہے ہیں کہ اگر کسی کا دل زندہ ہو تو وہ رو دے کہ کیا ہمارے اوپر گزری ہے۔ تصوف کے اوپر، علم کلام کے اوپر تو علامہ کے جو اشعار ہیں ان کا تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایک شعر ہے، اس کے اندر پوری تاریخ انہوں نے مسلمانوں کی بتا دی، لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے چند اشعار رکھنا چاہتا ہوں اس پورے کے پورے موضوع کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چند جملے شیئر کروں گا کہ اس وقت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے قرآن کی طرف اپروچ کرنی چاہیے۔ یہ جناب علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ یہ انہوں نے اپنے بالکل عمر کے آخری حصے میں لکھی ہے، جب ایک آدمی کی سوچ سمجھ، اس کا فلسفہ، اس کا تفکر تدبر اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا بدل رہی تھی۔ تو آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کا جو کلام کا عروج ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ اس نظم کے اندر اقبال جو ہیں انہوں نے ایک ایسی تصویر کھینچی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے چند اشعار آپ کو سناؤں گا، صرف بہت بڑی یہ نظم ہے۔ تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ بادشاہت ختم ہو گئی ہے اور جمہوریت کا نظام آ گیا ہے، یہ تو لوگوں کا شعور جاگ رہا ہے۔ دوسری طرف کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈکلائن ہونے کے بعد یہ جو پاورز ہیں انہوں نے دنیا کو ہیومن رائٹس کی طرف توجہ دلانی شروع کر دی ہے۔ ایک مشیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے، یہ سود کے اوپر مبنی جو نظام ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ایک کمیونسٹ اٹھا ہے، کارل مارکس، اور وہ جو ہے لوگوں کو ایک دوسری طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ یعنی وہ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے دنیا کی جو آپ سمجھے کنٹرول ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں اب ابلیس جو ہے وہ اپنے مشیروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، تم لوگ پریشان نہ ہو، یہ جو جہان رنگ و بو ہے یہ ابھی تک میرے تصرف میں، کیا زمین کیا محروم ہے، کیا آسمان تو بتو، کیا یہ زمین ہے، کیا اس کے نشیب و فراز ہیں، اور کیا یہ جو آسمان ہے یہ سب میرے دست قدرت میں۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، یہ جو ویسٹ اور ایسٹ ہے یہ سب ابھی دیکھ لیں گے، یہ جو میں نے یورپ کے اندر جنگلی پن اٹھایا ہے، اس کے بعد ورلڈ وارز ہوئیں، یہ اقبال کا ویژن تھا۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، یعنی کہ جو مذہبی لوگ ہیں یا جو سیاست کے لمبردار ہیں ان سب کو میری ایک ہو جو ہے وہ ہلا کے سکتی ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے یہ دنیا نکل رہی ہے۔ لیکن وہ ایک اور بات کہتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ میں نے کئی شعر بیچ میں اسکپ کیے ہیں کہ مجھے کسی سے نہ، مجھے کسی کارل مارکس سے خطرہ ہے، نہ مجھے کسی جمہوریت سے خطرہ ہے، مجھے خطرہ صرف اس امت سے ہے جس کے اندر ابھی بھی ایک آرزو کا چراغ جل رہا ہے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اب تک اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو روتے ہیں اور وہی ان کا وضو ہو جاتا ہے۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکی فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ جس کے اوپر، جس کا باطن کے اوپر اس ایام کو روشن کیا ہوا ہے وہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو اشتراکیت ہے نہ کچھ ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ خود بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا حال کیا ہے۔ ٹھیک ہے یہ امت جو ہے یہ اس سے مجھے خطرہ ہے، لیکن اس امت کا حال کیا ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ابلیس کی مجلس شورا رکھی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یعنی یہ امت تو ہے لیکن اب یہ حامل قرآن نہیں ہے، یہ بھی وہی سرمایہ دار بن چکے ہیں جو کہ دوسرے تھے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ یہ جو مشرق ہے جہاں سے کہ اسلام بلند ہوا تھا یہ اندھیری رات کے اندر ہے، اور اس کے جو حرم کے پاسدار ہیں یعنی کہ ان کے جو علماء ہیں ان کے ہاتھ میں اب وہ ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ یہ ید بیضا آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو وہ جب وہ اپنے بغل سے ہاتھ کھینچتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اس کو اقبال نے نہایت خوبصورتی سے نبوت کی ہدایت کی طرف تشبیہ دی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نہ قرآن ہے نہ نبوت کی طرح کی لیڈرشپ ہے۔ بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے یہ خوف، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔ لیکن یہ جو اتنا کیاس ہے دنیا میں، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر آئین پیغمبر، شرع پیغمبر، سنت رسول یہ آشکارا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہیں، اس سے تم لوگ خبردار رہو۔ چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ تم لوگ بس یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو آئین ہے یعنی اصل سنت جو ہے نا یہ اس کے سامنے نہ آئے، یہ خود یقین سے محروم ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔
الہیات کہتے ہیں تھیولوجی کو. یہ وہ فلسفی ہے جو کہ خدا کی ذات اور صفات اور افعال کے اوپر بات کرتی ہے, جو میٹا فزکس کے متعلق بات کرتی ہے, جس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں یا عربی میں اس کو الہیات کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان جب گئے اندر, اور متشابہات کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء, تو پھر وہ الہیات کا طوفان سامنے آیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو فرقے ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ اسی میں الجھا رہے, یعنی ابلیس کہہ رہا ہے اچھا ہے یہ اسی میں الجھا رہے. اب دیکھیں وہ کیا کیا مسائل تھے جو پیدا ہوئے. اقبال نے چند اشعار میں, ان اشعار کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ نظم لے کر آیا ہوں. توڑ ڈالے جس کی تکبیر طلسم شش جہات, ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. اب دیکھیں وہ چند مثالیں دیتے ہیں. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, یعنی کہ جس وقت کہ غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں پر قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر ڈیبیٹ ہونی شروع ہوئی, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یا ان کا آسمان پہ چلے جانا, یہ سورہ آل عمران میں, سورہ نساء وغیرہ میں ڈسکس ہوا ہے. اب اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں, اور یہ وقت وہ ہے جب مسلمان جو انگریزوں کے غلام ہیں, اور ورلڈ وارز کے اندر مسلمان خود ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم مر گئے یا زندہ جاوید ہے, ہیں صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات. یہ وہ بحث ہے جو عیسائیوں کے ساتھ شروع کی تھی, جس سے کہ وہ فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا تھا کہ اگر آپ خدا کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کو لازم سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا جو ہے وہ اس میں توحید تو نہیں, اس میں تو کثرت ہو گئی, اور اگر آپ اسے الگ کریں گے تو پھر آپ 2 یا 3 خداؤں کو مان رہے ہیں. یہ کوئی مطلب یہ باتیں ہیں کوئی؟ لیکن بہرحال اس زمانے کے بڑے جو ہے مسائل تھے. ہے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, آنے والی سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں فرزند مریم کی صفات. یہ اب ڈسکشن وہی جو مسلمانوں میں غلام احمد صاحب قادیانی کے نبوت کے دعوے کے بعد شروع ہوئی تھی کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم انتقال کر گئے تو حدیثوں میں کس کے آنے کی پیشین گوئی ہے, وہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. یہ وہی قرآن جو ہے مخلوق ہے یا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ عقیدے کا لفظ ہی اس وقت ایجاد ہوا جب مسلمانوں نے اس طرح کے معاملات کو, ہمارے ایک دوست تھے پچھلے دنوں, انہوں نے مجھے کہا کہ وجاہت آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے, میرے اندر ایمان ہے, میں وہ ایمان کا حامل ہوں جو قرآن کہتا ہے. کہہ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان آج کل کسی عقیدے کو مانتا نہ ہو. میں نے کہا میں بھائی ایک جاہل قسم کا ہوں جس کو یہ عقیدے سمجھ میں نہیں آتے, اور یہ سارے عقیدے جس وجہ سے نکلے ہیں وہ بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ یہ الہیات جو ہیں یہ ان کے لیے بت بن گئے ہیں, لات اور منات بن گئے ہیں. یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے, یہ کہاں قرآن کی طرف ان کو لے جانے کی ضرورت؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے, تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام, چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر, جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دی کے احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ ہے جناب وہ ان نٹ شیل معاملات جس کی وجہ سے تفسیروں کے اندر اختلاف, جس کے اندر مسلمانوں کے فرقے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال. اب آخری بات, یہ سارے کا سارا معاملات آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب ایک مسلمان, ایک عام مسلمان جب قرآن کی طرف اپروچ کرے تو اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے کہ قرآن کی تفسیروں میں یہ سب چیزیں موجود ہو سکتی ہیں. اس کے سامنے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ قرآن کے جو سمجھنے کے اصول ہیں وہ بہت سادہ اور بہت فطری ہیں. ہم نے اس کے اندر فلسفہ, ہم نے اس کے اندر تصوف, ہم نے اس کے اندر اسرائیلیات, ہم نے اس کے اندر جھوٹی حدیثیں ڈال کے اس کی تفسیر کو تو پلیوٹ کر دیا ہے. لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے اگر آج صرف اس کو کوئی آدمی پڑھے تو وہ دوبارہ سے وہی ایمان اپنے دل میں تازہ کر سکتا ہے جو ایمان وہ محسوس کرتے تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں بالکل آخر میں آپ کے سامنے قرآن کے سمجھنے کے 2 لیولز رکھوں گا, ایک تذکر بالقرآن اور ایک تدبر بالقرآن.
جس وقت تذکر بالقرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن خود اپنے لیے کہتا ہے کہ اس کے لیے تو قرآن بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. یعنی کہ قرآن، اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں جو کہ ڈرتا ہے آخرت کے وارننگ سے. اس کے لیے قرآن بہت آسان ہے. آپ کو شاید کوئی عربی بھی نہ سیکھنی پڑے. ابھی آپ قرآن کا ایک اچھا سلیس ترجمہ اٹھائیں. سلیس ترجمے کے اوپر مولانا مودودی کا وہ جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے تفہیم القرآن کے ابتدا میں لکھا تھا کہ شروع میں جو قرآن کے ترجمے ہوئے وہ لفظ کے نیچے لفظ لکھ دیا کرتے تھے، جس سے کہ نیچے آپ کو ترجمے میں ایسی بے ربط ایک سینٹنس ملتا تھا، ایک عبارت ملتی تھی جس کو پڑھ کے آدمی سوچتا تھا کہ یہ وہی کلام ہے جس کے لیے عرب و عجم کو چیلنج کر دیا تھا کہ جیسا کلام بنا کے لے کر آؤ. وجہ اس کی یہ کہ جو عربی زبان کی ادب کی اسپرٹ ہے وہ اس ترجمے میں آتی نہیں تھی. تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی، جس میں خود ابو العلا مودودی صاحب بھی شامل ہیں، یا اس میں ابو الکلام آزاد صاحب شامل ہیں، یا اس میں امین حسن اصلاحی صاحب شامل ہیں، کہ اب وہ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا سلیس اردو میں. اسی طرح سے انگریزی میں کچھ لوگوں نے اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جو کہ انگریزی زبان کی اسپرٹ میں بات کریں. حالانکہ وہ والی عربی کی تو اس میں نہیں آئے گی، آپ سمجھیں ادبی اسپرٹ، لیکن پھر بھی قرآن کے الفاظ کا کچھ مفہوم ہم تک منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے جو ہر مسلمان کو لینا چاہیے کہ وہ ایک اچھا سا ترجمہ لے جس کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اس ترجمے کو پڑھے صرف. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وہ جو ہم نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ پری کنسیو نوشن ذہن سے نکال دینے ہیں اور صرف ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا ہے. میں اور آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ یا تو کسی سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ تصوف کے کسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں، یا ہم نے اپنے گھر میں یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس طرح کی ڈیبیٹ سنی ہوئی ہیں. تو ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں کچھ، ان کو اس طرح سے خالی کر دینا آسان کام نہیں ہے. ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے، اس میں ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ قرآن آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ہمارے ایک اور دوست فرمانے لگے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ لکھیں سب سے پہلے نماز، پھر لکھیں زکوٰۃ، پھر لکھیں روزہ، پھر یہ. تو میں نے ان سے کہا ایک بات اس سے پہلے کی ہے جو کہ ہم لوگ بھول گئے. وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو حق بات کی تصدیق کرتا ہے. جو سورۃ اللیل کے الفاظ ہیں کہ الا من آتا واتقا وصدق بالحسنی. سب سے پہلا چیلنج یہی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک ایسی آیت آئی جس نے کہ آپ کے بچپن کے عقائد کو ہلا دیا. بہت آسان ہے قرآن پڑھنا کیونکہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بھی آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک آیت نے آپ کے بچپن کے ڈوگماز کو ہلا دیا. ناؤ اونس از آن یو کہ کیا آپ اپنے بچپن کے عقیدے کو تبدیل کرتے ہیں یا آپ اس آیت کے اوپر سے ایسی گزر جاتے ہیں یا قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے یہ بات میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ابتدا کے اندر اس کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا زندگی گزار رہا ہوں اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس لیے یہ اپنے اندر اگر اسپرٹ اور کریج انسان کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے گا تو تذکر بالقرآن کا جو درجہ ہے وہی بہت ہے اس کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے. اور یہ بھی بات میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا دوں کہ شاید آپ ابھی سورہ بقرہ ہی نہیں کمپلیٹ کیے ہوئے ہوں گے کہ آپ اپنے اوپر سے ہر قسم کے لفافے اتار دیں گے. نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، نہ کوئی معتزلی رہے گا، نہ کوئی اشعری رہے گا، نہ کوئی حنبلی رہے گا، نہ کوئی شافعی رہے گا. سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اور میرے وہ دوست جو کہ مجھے پچھلے 20-25 سال سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی میرا پہلا امپریشن تھا قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد، اور تب سے لے کے آج تک یہی ایک دعوت ہے جو ہر درس قرآن میں دیتا ہوں کہ بھائیوں کسی قسم کے فرقے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے پری کنسیو نوشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں لوگوں کو یہ بولو کہ ہماری پہچان صرف اسلام ہے، ہمارا نام صرف مسلمان ہے، کوئی اسٹگما نہیں ہے ہمارے پر، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ بریک، کچھ نہیں ہے. ہم لوگ صرف مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوا کرتے تھے. اور ہم اپنی کردار کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پیغام ہمارے پاس یہ ہے. آپ
کو ہم دینے. اس دعوت میں اتنی کشش ہے, آپ یقین مانیں کہ سارے کے سارے وہ الہیات کے لات و منات اس سے گر کے ٹوٹ جائیں گے. قرآن کو پڑھنے کا جو دوسرا لیول ہے, جس کو کہ قرآن خود کہتا ہے تدبر قرآن, وہ تذکر بالقرآن کے ساتھ ساتھ ہی آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے, ان سوالات کے لیے آپ کو اس میں غور و فکر کرنا ہوگا. تو تدبر کا مطلب ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا. دبر کمر کو کہتے ہیں. تدبر کا مطلب ہے کسی کے پیچھے پڑ گیا آپ. پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ کو شاید عربی بھی سیکھنی پڑے. اگر آپ اتنا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے اب اس میں آگے بڑھنا چاہیے, تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیے. عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے, آج کے دور میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن عربک کورسز ایسے کر سکتے ہیں جس میں 6 مہینے کے سے 1 سال کے اندر آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ آپ قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں چلے جائیں گے. بیچ میں کوئی مترجم نہیں ہوگا, آپ ہوں گے اور اللہ کا کلام ہوگا سامنے, کوئی اس کے درمیان میں بیچ میں نہیں ہوگا. وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ یہ اپنا اشعار میرے ذہن سے نکل گئے کہ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, یعنی درمیان میں کوئی حجاب نہ رہے, سب کو اٹھا دو بیچ میں سے, آپ اور قرآن یہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے. یہ تدبر قرآن کے لیے آپ کی پہلی سعی ہوگی, کیونکہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. یعنی کہ تذکر اور تدبر دیکھیں دونوں اس آیت کے اندر آ گئے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ یہاں تک بات کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن تو یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے, یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ان کے دل میں تالے پڑے ہوئے. قرآن کے تدبر کے لیے آپ کو ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی, لیکن آپ کو یہ فلسفہ, آپ کو یہ منطق, آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا انداز اتنا فطری ہے کہ وہ نیچر کی طرف آپ کو کی توجہ مرکوز کرائے گا اور کہے گا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت. کیا تم دیکھتے نہیں یہ اونٹ کیسے بنائے گئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں یہ زمین کیسی بچھا دی گئی؟ کیا تم دیکھتے نہیں یہ آسمان کیسے بلند کر دیا گیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں یہ پہاڑ کیسے نصب کر دیے گئے؟ اس فطری پکار کے آگے فلسفہ وغیرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک اور چیز جو اس بیان کے اندر رہ گئی اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کر دوں کہ سائنس کے اس دور میں بہت سارے لوگوں نے قرآن کی تفسیر کا کرائٹیریا سائنس کو بنا لیا, اور اس طرح کی غلط تفسیریں وجود میں آئیں جس میں اگین وہی ریشنل تھنکنگ تھی کہ قرآن کے اندر جو موضوعات ہیں ان کا انکار کیا گیا کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے اوپر وہ اترتے نہیں تھے. تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ خطرناک تفسیر ہے وہ خود سر سید احمد خان نے لکھی ہے, کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے احیاء کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو قرآن کی تدبر کے دوران میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات آئیں جس میں سائنس کو ریفر کیا جائے, کیونکہ وہ تخلیق کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, تو تخلیق کائنات کا سبجیکٹ تو سائنس ہے. لیکن سائنس جو ہے وہ ایک بدلتی ہوئی حقیقت ہے, قرآن ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن کی آیات کو سائنس کے اوپر نہیں پرکھا جائے گا بلکہ سائنس کو قرآن کی آیت پہ پرکھا جائے گا, اور اگر وہ ہمارے حلق سے نہیں اتر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے سائنس غلط ہے, قرآن صحیح ہے. آگے جا کے سائنس تبدیل ہو جائے گی, قرآن کے الفاظ نہیں تبدیل ہوں گے. یہاں پر جناب میں نے آپ کے سامنے یہ جو انٹروڈکشن ٹو دی قرآن ہے اس کے اوپر جتنے بھی مباحث تھے وہ مکمل کیے. اس کے اندر اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور اگر اس کے اندر کوئی بات حق کے مطابق ہوئی ہے, تھوڑا سا میں جذباتی بھی ہو گیا تھا آج, تو وہ حق کے ساتھ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کے دل میں جگہ دے. آخری بات کر کے میں اس سیشن کو کلوز کرتا ہوں کہ مولانا مودودی نے ابھی تفہیم القرآن کے اندر یہ کہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کا جو اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. ہمارے تصوف کے اندر ہر سلسلے نے ایک سلوک کا طریقہ بنایا ہے کہ یہ مراحل طے کرو گے تو تم ملایا اعلیٰ تک پہنچ جاؤ گے. مولانا کہتے ہیں کہ اس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں تو تمہارے سامنے شیب ابی طالب کے واقعات ہوں گے, تمہارے اپنے رشتہ دار تم کو چھوڑ دیں گے, تمہارے ہاتھوں سے تمہارے مفادات جو ہیں ان کے پاس ضرب لگنی شروع ہوگی, تمہارے سامنے ہجرت کے مراحل آئیں گے, اور تمہارے سامنے حنین اور بدر کے واقعات بھی ہوں گے. اس وقت جو انسان کو قرآن کا علم حاصل ہوگا, یہ بات میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں
کہ کئی آیات ایسی ہیں قرآن کی جو جب اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہوں گے اور اس کے آپ کے اراؤنڈ میں اس سے جو ریئیکشن آ رہا ہوگا وہ آیتیں کھڑے ہو کے آپ کو سمجھا رہی ہوں گی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔